بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چشتیہ سلسلہ کے ایک بزرگ جو مراقبہ کے ذریعے لوگوں کے مسائل کی تشخیص اور علاج کرتے تھے، ان کے پاس ایک صاحب آئے جن کو یہ تکلیف تھی کہ 10 دن سے اپنی پلکیں نہیں جھپکا پا رہے تھے، نہ سو سکتے تھے نہ رو سکتے تھے۔ تکلیف کی شدت اذیت بن گئی تھی۔ ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا مسئلہ ہے۔ سب ہاتھ کھڑے کر چکے تھے، اس لیے وہ ان بزرگ کے پاس حاضر ہوئے تھے اپنے مسئلے کے حل کے لیے اور دعا کروانے کے لیے۔ بزرگ نے مراقبہ کیا مگر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا۔ کافی کوشش کے بعد بھی کچھ سامنے نہ آیا تو مریض کو اگلے دن آنے کا کہا اور اس کا نام اور مسئلہ اپنے پاس لکھ لیا۔ عصر کے بعد پھر ان صاحب کے مسئلے پر بذریعہ مراقبہ غور کیا، لیکن سوائے دھندلے اور نامکمل تصویری خاکوں کے کچھ سمجھ نہ آیا۔ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ کسی کے متعلق کوئی رہنمائی نہ ملے، ضرور کوئی خاص بات تھی۔ آپ ذکر اذکار میں مصروف ہو گئے اور اللہ سے خصوصی دعا کی کہ یہ معاملہ سلجھا دے۔ عشاء کے بعد پھر مراقبہ میں گئے تو دیکھا کہ ایک طرف کچھ ہندو بیٹھے ہیں، دوسری طرف مسلمان۔ ان مسلمانوں میں وہ شخص بھی بیٹھا نظر آیا جو پلکیں نہیں جھپکا پا رہا تھا۔ مسلمان اور ہندو دونوں مذاہب کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے روزے افطار کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ اس شخص نے اپنے ساتھ بیٹھے فرد سے کچھ کہا، جس پر انتظامیہ نے اس شخص کو سزا کے طور پر اٹھایا اور ہندوؤں کے پاس جانے کو کہا۔ اس کے ساتھ ہی بزرگ کا مراقبہ ختم ہو گیا۔ کافی دیر غور کرنے کے بعد بات کچھ سمجھ آنے لگی۔ اسی بات پر غور کرتے کرتے وہ بزرگ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اگلے دن ضرورت مندوں میں وہ شخص بھی شامل تھا۔ اپنی باری آنے پر وہ شخص سامنے آ کر بیٹھا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی آئی تھی۔ بزرگ نے خیریت دریافت کرنے کے بعد پوچھا کہ رمضان کے روزے کیسے گزرے آپ کے؟ ہمیشہ کی طرح اچھے گزرے، اس دفعہ بھی، اس نے جواب دیا۔ ہندوؤں کے روزے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں، اس نے حیرانی کا اظہار کیا، لیکن اس کی بیوی کی آنکھیں کسی خیال سے روشن ہو گئی، شاید اسے بات کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ وہ گویا ہوئی ایک دن روزوں پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مذاق میں ایک بات کہی تھی کہ ہم سے اچھے تو ہندوؤں کے روزے ہیں، وہ پھل کھا سکتے ہیں روزوں میں۔ بزرگ نے اس شخص کی طرف دیکھا تو اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ غلطی کا خیال آتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ اب وہ اپنی پلکیں بھی جھپکا رہا ہے۔ بزرگ گویا ہوئے، دیکھو بیٹا، اکثر ہماری پکڑ ہماری زبان کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ مذاق مذاق میں کی گئی باتیں کب اللہ کی ناراضی کا سبب بن جائے ہم نہیں جانتے۔ ہماری ایسی ہی بے تکلفی میں کی گئی باتیں ہماری پکڑ کی وجہ بن جاتی ہیں۔ یہ پکڑ کسی کی جسمانی تکلیف کی صورت میں سامنے آتی ہے اور کسی کے لیے ذہنی تکلیف کی صورت میں۔ کسی کو دلی سکون حاصل نہیں تو کسی کو راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے، کسی کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے تو کسی کے رشتوں میں اختلاف آ جاتے ہیں۔ اسلام کی ایک ایک بات اللہ کی مصلحت اور معرفت سے لبریز ہے اور اللہ کا بتایا ہوا ہر اصول اور حکم کائنات کا بہترین عمل اور اصول ہے۔ ہم مذاق میں یا بے دہانی میں کچھ کہہ کر اللہ کے بنائے ہوئے اس اصول کی بے ادبی اور گستاخی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی کے لیے فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہے تو سوچے سمجھے بغیر کہہ دیتے ہیں یہ فجر کی نماز ضروری تھی کیا؟ استغفر اللہ۔ کسی لڑکی نے کہہ دیا کہ جو بھی ہو جائے میں کسی داڑھی والے سے شادی نہیں کروں گی۔ اسی طرح کچھ مزید فقرے جو عام طور پر ہمارے مسلمان بھائی بہن بول ڈالتے ہیں، جن سے ان کی پکڑ ہو جاتی ہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی مصیبت کے وقت کہے اللہ نے پتہ نہیں مصیبتوں کے لیے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے، یا موت کے وقت کوئی کہہ دے پتہ نہیں اللہ کو اس شخص کی بڑی ضرورت تھی جس کو اپنے پاس اتنی کم عمر میں بلا لیا، یا کہا نیک لوگوں کو اللہ عز و جل جلدی اٹھا لیتا ہے کیونکہ ایسوں کی اللہ عز و جل کو ضرورت پڑتی ہے، یا اللہ تجھے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا؟ اللہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے، آخر ملک الموت کو ہمارے ہی گھر والوں کے پیچھے کیوں لگا دیا؟ اچھا ہے جہنم میں جائیں گے کہ فلمی اداکارائیں بھی تو وہیں ہوں گی، مزہ آ جائے گا۔ اکثر لوگ فیس بک پر اس طرح کے لطائف لکھ ڈالتے ہیں، یہ بھی کفر ہے۔ جیسے اگر تم لوگ جنت میں چلے بھی گئے تو سگریٹ جلانے کے لیے تو ہمارے پاس یعنی دوزخ میں آنا پڑے گا۔ آؤ ظہر کی نماز پڑھیں۔ دوسرے نے مذاق میں جواب دیا، یار آج تو چھٹی کا دن ہے، نماز کی بھی چھٹی ہے۔ کسی نے مذاق میں کہا، بس جی چاہتا ہے یہودی یا عیسائی یا قادیانی بن جاؤں، ویزا تو جلدی مل جاتا ہے نا۔ صبح صبح دعا مانگ لیا کرو، اس وقت اللہ فارغ ہوتا ہے۔ اتنی نیکیاں نہ کرو کہ خدا کو جزا کم پڑ جائے۔ خدا نے تمہارے بال بڑی فرصت سے بنائے ہیں۔ ایک نے کہا، یار ہو سکتا ہے آج بارش ہو جائے۔ دوسرے نے کہا، نہیں یار اللہ تو ہمیں بھول گیا ہے۔
کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تو کافر ہے۔ دنیا بنانے والے، کیا تیرے من میں سمائی، تو نے کاہے کا دنیا بنائی۔ گانا وغیرہ۔ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے ہم کیسے جانے۔ میری نگاہ میں کیا بن کے آپ رہتے ہیں، قسم خدا کی خدا بن کے آپ رہتے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار گانے جو ہمارے مسلمان اکثر گنگناتے دکھائی دیتے ہیں۔ نماز کی دعوت دینے پر کسی نے کہا، ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں جن کو بخشوانے کے لیے نماز پڑھیں۔ ایک نے طبیعت پوچھی تو دوسرے نے مذاق کرتے ہوئے جواب دیا، نصر من اللہ و ٹھیکا کہہ دیا۔ کہنے والے پر حکم کفر ہے کہ آیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ رحمان کے گھر شیطان اور شیطان کے گھر رحمان پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان بن کر امتحان میں پڑ گیا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ، جو ضمانت دے مجھے اس چیز کی جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، اور اس چیز کی جو اس کے دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، تو میں ضمانت دیتا ہوں اس کے لیے جنت کی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔